السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ النساء آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ۔ فَكَيْفَ پھر کیا حال ہوگا، اِذَا جب جِئْنَا لائیں گے ہم، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت سے، بِشَہِیدٍ ایک گواہ، وَجِئْنَا اور لائیں گے ہم، بِکَ آپ کو، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ان سب پر، شہیداً گواہ، یومئذ جس دن، یود چاہیں گے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی، الرسول رسول کی، لو کاش، تسوی برابر کر دی جائے، بہم ان پر، الارض زمین، ولا اور نہ، یکتمون وہ چھپا سکیں گے، اللہ اللہ سے، حدیثاً کوئی بات، یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، لا تقربوا نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم، سکاری نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ، تعلموا تم جان لو، ما جو، تقولون تم کہتے ہو، ولا اور نہ، جنباً حالت جنابت میں، الا مگر، عابری عبور کرنے والے، سبیل راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ، تغتسلوا تم غسل کر لو، وإن اور اگر، کنتم ہو تم، مرضی مریض، او یا، علی سفر سفر پر، او یا، جاء آیا، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا، لامستم چھوا ہو تم نے، النساء عورتوں کو، فلم تو پھر نہ، تجدوا تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، صعیداً مٹی، طیباً پاک سے، فامسحوا پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، غفوراً بہت بخشنے والا۔ آیت کی تلاوت دیکھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا
وَإِن كُنتُم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ جی تو آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کس طرح جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ اور لائیں گے ہم آپ کو اوپر ان لوگوں کے گواہ بنا کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اس کے اوپر کہ کون ایمان لے کے آیا ہے اور کون نہیں لے کے آیا، اسے اس کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن پاک سنانے کی خواہش کی، یعنی کہ ان کی آواز بہت اچھی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک سنائیں، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب بس کرو، یعنی کہ کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ ایک گواہ بنایا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے تو وہ تمام احکامات لوگوں تک پہنچائے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا ڈرے ہوئے، اتنا خوف تھا ان کے دل میں کہ وہ رونے لگ گئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ آگے جی آیت نمبر 42 میں جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین اور نہ وہ چھپ سکے اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات، یعنی کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کے احکامات پر عمل نہیں کیا، وہ چاہیں گے کہ کاش زمین جو ہے وہ ان کے اوپر برابر کر دی جائے، یعنی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں چھپ جائیں، دھنس جائیں، اور وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات نہ چھپا سکیں گے۔ آگے ہیں ہماری جی تو آگے آیت نمبر 43 اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم قریب جاؤ نماز کے اور تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم جانو جو تم کہتے ہو، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ، اور ناپاکی میں مگر عبور کرنے والے راستے کو یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو تب تک تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تم جانو جو تم کہتے ہو، یعنی کہ نماز میں جو کچھ تم پڑھ رہے ہو تمہیں جب تک یہ نہ ہو جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو تب تک نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ مکمل طور پہ ذہن صاف ہونا چاہیے۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا ولا جنوبن، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں، یعنی کہ حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتے یہاں تک کہ غسل کر لیا جائے۔ آپ دیکھیں گے نشے کی حالت میں بھی انسان کا ذہن جو ہے وہ تھکاوٹ میں ہوتا ہے، اور حالت جنابت میں بھی جب تک نہ غسل نہ کیا جائے تب تک انسان کا ذہن اور جسم دونوں ہی سست رہتے ہیں اور فریش نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک غسل نہ کر لیا جائے تب تک نماز کے قریب بھی نہ آئیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر ہو تم بیمار یا اوپر سفر کے یا آئے کوئی ایک تم میں سے جائے حالت سے، او لامستم یعنی کہ حالت واشم سے، او لامستم النساء یا چھوا تم نے عورتوں کو، فلم پھر نہ تجدو تم پاؤ ماءً پانی، فتیمموا تو تیمم کرو، صعیدا طیبا مٹی سے پاکیزہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم
حالت جنابت میں ہو یا حاجت کی حالت میں حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو ہم نماز اور قرآن سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ پانی تو ہے نہیں اس لیے ہم غسل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں گے ہمارے اسلام میں بہت آسانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم پانی نہیں پاتے تو فتیمموا تو تیمم کر لو صعیداً طیباً مٹی سے پاکیزہ، فامسحوا پھر مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں پر وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے اوپر اپنے دین اپنے اسلام کو بہت زیادہ سخت بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ صاف ستھری مٹی لی جائے اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ مارے جائیں، انہیں ہلکا سا جھاڑا جائے، اگر بہت زیادہ مٹی لگ جاتی ہے تو جھاڑا جائے، جھاڑ کے پورے چہرے کا مسح کیا جائے جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارے جائیں دونوں، اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کیا جائے کوہنی تک، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کیا جائے کوہنی تک۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے لیے اسلام میں اتنی آسانی، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی، اس کے باوجود ہم کوئی نہ کوئی عذر ڈھونڈتے رہتے ہیں نماز نہ ادا کرنے کا۔ تو آج ہمیں یہ ایک طریقہ پتہ چلا ہے، ہم نے اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے اور ہم نے یہ دوسروں کو بھی بتانا ہے اور تیمم کا طریقہ دوسروں سے شیئر بھی کرنا ہے۔ آج ہمارا یہ لیسن ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔